مسیح یسوع کا شکر گزار ہوں کہ آج خداوند یسوع نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں سچائی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں سے دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے وہ بیان کرنے کو ہوں۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں پاسٹر عارف سردار کے لیے۔ خداوند نے بھائی کو ہے اور خود کثرت سے خرچ اور استعمال کر رہا ہے۔ خداوند اور زیادہ کثرت سے زمین کی انتہا تک سچائی ٹی وی کو جو ہے وہ اپنی خدمت کے لیے خرچ اور استعمال کرے۔ پاسٹر صاحب کو، پاسٹر عارف سردار کو جو ہے بڑی کثرت سے اپنے کام کے لیے جو ہے وہ خرچ اور استعمال کرے اور برکت دے۔ میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات میں سے دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے وہ آپ سبوں میں بیان کرنے کو ہوں۔ آئے ہم خدا کے زندہ اور زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 43ویں آیت میں سے خداوند کے کلام کو پڑھیں گے۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا باعث سے برکت ہو۔ ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور یہ دوسرا کلمہ ہے جو نجات کا کلمہ ہے۔ نجات پانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے آنا پڑتا ہے، اور جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور خداوند یسوع کی صلیب کے نیچے آ جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے۔ جو کوئی انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے اور خداوند کی صلیب کے نیچے آ جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمات میں بہت بڑے بڑے معجزے کیے، لنگڑوں کو چلایا، اندھوں کو آنکھیں دیں، بہروں کو سننے کے لیے کان بخشے، اور مردوں کو جلایا، کوڑیوں کو پاک صاف کیا۔ خداوند یسوع آج بھی بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ قدرتوں سے بھرا ہوا خدا ہے۔ خداوند یسوع کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ جو معجزے وہ کل کرتا تھا وہ معجزے آج بھی کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں نجات دینے کی آج بھی قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور کوئی ہستی نہیں جو ہمیں نجات دے سکے، ہمارے گناہوں کو مٹا سکے، ہمیں پاک اور صاف کر سکے۔ خداوند یسوع نے اپنا قیمتی لہو بہا کر ہمیں مول لیا اور ہمیں نجات بخشی ہے۔ ہم سب خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو سے دھل چکے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، ہمارے لیے آنسو بہاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ہم نے دوسرے اس کلمے میں سے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع نے ایک ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دو ڈاکو بھی تھے، اور ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور ایک ڈاکو نے خداوند یسوع سے کہا، اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ تانا دے کر خداوند یسوع سے کہا کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور اپنے آپ کو بھی بچا۔ اور دوسرے ڈاکو نے جو دوسری طرف تھا اس نے اس ڈاکو کو ڈانٹ کر کہا کہ تو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا، تو یہ نہیں جانتا کہ تو اپنی سزا جو ہے وہ واجبی پا رہا ہے، کیونکہ تو نے گناہ کیے ہیں، بدکاری کی ہے۔ اس کی سزا جو ہے وہ یہ تو واجبی سزا نہیں ہے، ہم تو واجبی سزا پا رہے ہیں، لیکن خدا نے ایسا کوئی کام نہیں کیا
جس کی اس سے سزا دی جائے، لیکن خداوند یسوع کو بھی ایسی سزا دی گئی جو لعنتی تھی، جو ڈاکوؤں کے ساتھ دی گئی، لیکن ان ڈاکوؤں میں سے ایک نے خداوند یسوع پر جو ہے وہ ایمان لایا اور خداوند یسوع کو قبول کیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا، لیکن یہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے ایسی ہی سزا پا رہا ہے جو ہم نے پائی ہے۔ اور خداوند یسوع سے اس ڈاکو نے کہا کہ اے خداوند، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد فرمانا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو نجات دی، کیونکہ خداوند یسوع نے صلیب پر بھی نجات کا کام جاری رکھا، اور اس ڈاکو نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور خداوند یسوع پر ایمان لایا، اور خداوند یسوع نے اسے نجات بخشی۔ اور جب اس نے خداوند سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو خداوند مجھے یاد فرمانا، تو خداوند یسوع نے اس سے اسی وقت کہا، اس کی طرف اپنا منہ گھما کر اپنا چہرہ اس کی طرف گھمایا اور اسے دیکھا، اور اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کیونکہ خداوند نے یہ نہیں کہا اس سے کہ کل یا پرسوں یا 2 گھنٹے کے بعد یا 1 سال کے بعد، خداوند یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح پر جو ایمان لاتا ہے اور خود اپنے گناہوں کو ترک کرتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، وہی نجات پاتا ہے۔ کیونکہ کرنتھیوں کی کتاب میں خداوند یسوع مسیح یوں فرماتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ جو صلیب کے نیچے آ جاتا ہے، خداوند یسوع کو قبول کرتا ہے، خداوند یسوع پر ایمان لاتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی نجات کا منبع ہے۔ زکئی، لوکا کی انجیل میں زکئی کا ذکر ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت میں خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ زکئی جو محصول لینے والا تھا، وہ لوگوں سے محصول لیتا تھا اور گناہگار تھا اور خداوند کو دیکھنا چاہتا تھا، اور جب خداوند یسوع نے اسے دیکھا تو اس سے کہا کہ زکئی، آج مجھے تیرے گھر جانا ہے۔ اور زکئی جو ہے اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اگر ناحق کسی سے لیا ہے تو میں اسے چگنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند یسوع نے اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ زکئی نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور توبہ کی اور خداوند یسوع کو قبول کیا، خداوند یسوع پر ایمان لایا، اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کہ خداوند، میں نے غریبوں کا جو مال لیا ہے، کسی سے جو ناحق کسی سے لیا ہے، میں اسے چگنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور خداوند یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ جب ہم نجات پاتے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم نجات پاتے ہیں تو خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے، خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اگر ہم نجات پائیں گے تو ہمارا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے، تب ہی ہم نجات پا سکیں گے اپنے گناہوں سے، بیماریوں سے اور ہر طرح کی ناچاکی سے۔ ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے نجات پا سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آج بھی ہمیں نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے۔ امثال کی کتاب میں اس کی 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، اور جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور انہیں ترک کرتا ہے
اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ جب ہم اپنے گناہوں کو چھپائیں گے، اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، تب ہم نجات نہیں پا سکتے۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور انہیں ترک کریں گے اور خداوند یسوع پر ایمان لائیں گے تو ہم نجات پا سکتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور اوپر خدا جو آسمان پر تخت نشین ہے وہ اس شخص کو دیکھتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے اور خدا سے چھپ نہیں سکتا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے۔ انسانوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن خداوند خدا سے ہم اپنے گناہ کو نہیں چھپا سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کرنا بہت ضروری ہے اور خداوند یسوع پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے مرکز کی کتاب میں، جو ایمان لائے توبہ کرے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ ہمیں خداوند کی راست بازی کو پورا کرنے کے لیے خداوند پر ایمان لانا ہے اور اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے، تب ہی ہم نجات پا سکتے ہیں، اور نجات صرف اور صرف خداوند مسیح یسوع پر ہے، مسیح یسوع کے پاس ہے، اور کوئی ہمیں نجات نہیں دے سکتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، وہ مردوں میں سے تیسرے روز جی اٹھا، اور جو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ہم بھی خداوند کے ساتھ، جس طرح خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، ہم بھی زندہ کیے جائیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بڑی قدرت والا خداوند ہے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ راہ، حق اور زندگی اور سچائی ہے، اور وہی ہمیں نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہمارے لیے اپنا قیمتی لہو بہایا ہے، ہمارے لیے دکھ سہے، کوڑے کھائے، ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھکوائے، لکڑی پر لٹکایا گیا، پسلی میں نیزہ کھایا، ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، ہمارا کفارہ دیا اور ہمیں نجات بخشی ہے۔ بس ضرورت اب اس چیز کی ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خداوند یسوع پر ایمان لائیں اور اپنے گناہوں کو ترک کریں اور نجات پائیں، جس طرح ان دو ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، خداوند یسوع پر ایمان لایا اور اپنے گناہوں کو خداوند یسوع کے سامنے ان کا اقرار کیا، اور خداوند سے کہا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو خداوند یسوع نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ آدم نے باغ عدن میں جو پھل کھایا، بے شک اسے ماں ہوا نے دیا، لیکن جب اس نے کھایا اس کے بعد خدا جب ان کے پاس آیا، خداوند نے جب آدم کو پکارا تو آدم خداوند سے چھپنے لگا، اور جب خداوند کے پاس آ گیا تو خداوند نے اس نے کہا کہ خداوند میں ننگا ہوں، اس لیے میں تیرے پاس نہیں آ رہا تھا۔ اور خداوند نے اس سے کہا کہ تو نے جس درخت کا میں نے تمہیں منع کیا تھا پھل کھانے کو، کیا تو نے آدم اس پھل کو کھا لیا ہے؟ اور اس نے کہا کہ خداوند میں نے کھایا ہے، لیکن جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے دیا اور میں نے کھایا۔ اس نے کہا کہ خداوند جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے دیا اور میں نے کھایا۔ آدم نے اپنا گناہ چھپایا اور اپنی بیوی ہوا پر جو ہے وہ لاد دیا کہ اپنے آپ کو اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، اس لیے خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا۔ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، انہیں چھپائیں گے، تب تک ہم نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ خداوند
ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ ہمیں نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ صرف ہمیں خداوند کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے اور خداوند کو قبول کرنا ہے اور اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے اور خداوند پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، تب ہم نجات پا سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آج بھی ہمیں نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خداوند کو جب ہم پکارتے ہیں تو ہمارے درمیان آن موجود ہوتا ہے، اور خداوند سے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو خداوند ہماری آواز کو بھی سن لیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے تم مجھے پکارو تو میں جواب دوں گا۔ خداوند ہمیں جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، ہمارا کفارہ دیا ہے۔ بس ہمیں خداوند کو قبول کرنا ہے اور خدا کے کلام کو زمین کی انتہا تک پہنچانا ہے، ان زندگیوں تک پہنچانا ہے جو خداوند کا نام بھی نہیں جانتی، ان تک خدا کے کلام کو پہنچانا ہے، تاکہ وہ بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خداوند یسوع کو قبول کر کے نجات پانے والے ہو جائیں اور آسمان کی بادشاہی کے وارث بننے والے ہو جائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے